حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ مصر جانے کے لیے سفر باندھا۔ مصر کی جانب چل پڑے۔ راستہ طے کرتے ہوئے بھوک لگی۔ کھانے کے لیے کچھ سامان تھا۔ آگ جلانے کی ضرورت پڑی۔ پتھر کو رگڑ کر آگ پیدا کرنے لگے، لیکن آگ کی چنگاڑی بھی نہیں نکل رہی تھی تو مایوس ہو گئے۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ اچانک تیز آندھی آئی۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی، جس سے موسم بدل گیا، بلکہ موسم سرد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سردی محسوس ہوئی۔ گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ آپ چاروں طرف دیکھنے لگے، لیکن شاید کہیں آگ نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کچھ دور فاصلے پر روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ اپنی بیوی سے کہنے لگے، یہاں سے کچھ دور فاصلے پر مجھے روشنی نظر آ رہی ہے۔ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں آگ جل رہی ہو۔ میں آگ کے کچھ کرتا ہوں۔ آپ اس روشنی کے مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں پہنچے تو دیکھا ایک پہاڑ ہے اور نزدیک ایک درخت ہے۔ اس کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ اس مقام سے ایک آواز آئی۔ آواز میں جاہ جلال کی کیفیت تھی۔ اے موسیٰ، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو پاک جگہ پر ہے۔ اس مقام کا نام طوی ہے۔ تو اپنی جوتیاں اتار، پھر اس بلندی پر چڑھ جا۔ یہ طور کا پہاڑ ہے۔ اس پر اسرار آواز سے آپ کشمکش میں پڑ گئے۔ کچھ خوف کا احساس ہوا، مگر حکم کے مطابق آپ بلندی پر چڑھ گئے۔ پھر آواز گونجتے ہوئی، اے موسیٰ، میں نے تجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ میں رب ہوں، میری عبادت کر، نماز قائم کر۔ پھر آپ اللہ سے کلام کرتے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو روشنی نظر آ رہی تھی وہ اللہ کا نور تھا جو کوہ طور پر ظاہر ہوا۔ اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ فرماتے ہیں، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، اس سے درخت سے پتے جاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوا، اس عصا کو زمین پر ڈال دے۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوا، اس عصا کو زمین پر ڈال دے۔ آپ حکم کی تعمیر کرتے ہوئے عصا سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ آواز آئی، خوف نہ کھا، اسے اٹھا لے۔ آپ سانپ کو اٹھا لیتے تو پھر وہ دوبارہ عصا بن جاتا۔ حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جا، اسے ہدایت کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے فرماتے، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو فرعون مجھے مار ڈالے۔ پھر اپنے رب سے التجا کرتے کہ ہارون کو میرا مددگار بنانا، اس کی زبان اچھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اور تیرے بھائی کو قوت بخشوں گا تو میں لوگوں پر غالب کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، میرا سینہ کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں سے باتیں کر سکوں۔ ہارون میرا مددگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، تیری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس گئے، تمام واقعہ سنایا اور کہا، جہاں ہو اسی جگہ قیام کرنا۔ میں اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ عصا لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے ملاقات کی، ان سے سارا ماجرا بیان کیا، ہارون کو خوشخبری سنائی۔ دونوں مل کر فرعون کے محل حاضر ہوئے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون چلا اٹھا اور کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا ہے اور بڑا کیا، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے تم ایک شخص کو قتل کیا ہے اور بھاگ گئے ہو۔ بڑے عرصے تک تم نظر نہیں آئے۔ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، جو کچھ ہوا وہ اتفاق تھا، اس کے لیے میں نے اپنے رب سے معافی طلب کی ہے۔ میں تو صرف خوف سے بھاگا تھا۔ میرے رب نے مجھے پیغمبری عطا کی تو میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون غصے اور جلال میں آ گیا۔ درباریوں سے کہا، موسیٰ دیوانہ ہو گیا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سارے جہاں کے خالق خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہی پروردگار ہے۔ اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی سمجھداری ہے تو سمجھ سکتے ہو۔ فرعون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا،
میرے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اگر تم مجھے معبود نہیں سمجھتے تو میں تجھے قید کروں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارے پروردگار میری عمر بڑھا سکتا ہے اور تمام دنیا کی بادشاہی مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، فرعون سے نرمی سے بات کر جو دل میں اتر جانے والی ہو۔